ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله المنتظر الحجة الثاني عشر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم ومحكم كتابه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ودعك ربك وما قلى. صلى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. جیسا کہ علم ہے کہ ٹائم کافی ہو چکا ہے زیادہ، بہرحال جو مجھے ٹائم دیا گیا ہے 40 منٹ انشاءاللہ کوشش کروں گا اس سے پہلے ہی آپ کی ضرورت کو تمام کر دوں. آپ کے سامنے سورہ زوحا کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. توجہ کیجیے گا. ما ودعک ربک، کہ تیرے رب نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا. حبیب سے پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے حبیب تجھے تنہا نہیں چھوڑا. وما قلی، نہ اس سے جو وہ ناراض ہے. عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ کربلا معلّہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور سامنے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کا روضہ، اور جس ہوٹل میں اتفاق سے بیٹھے ہیں وہ ہے قربۃ العباس. آپ کی فضیلت کے لیے اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ قربت عباس میں بیٹھ کر عباس کا ذکر سن رہے ہیں. بہرحال جس کو قرب عباس نصیب ہو جائے تو یقیناً دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی. تو بہرحال اجزاء گرامی، آپ کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے. علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں کہ زبار کی کیا عظمت ہے. بیان دل تو یہ چاہ رہا تھا کہ زبار کے ہی متعلق آپ زائرین محترم کی کتنی عظمت اس کے متعلق بیان کیا جائے، لیکن فقط ایک روایت کا میں سہارا لوں گا. یہ تو آپ نے علماء سے سنا کہ ملائکہ آپ کے لیے استغفار کرتے ہیں، سنا ہے آپ نے. لیکن عجیب روایت جو پڑھنا چاہے، حرم امام حسین میں کتاب رکھی ہوئی ہے نبراس، اس میں جا کر پڑھ لیجیے گا. سبحان اللہ. کہ جو زائر حسینی ہوتا ہے، ظاہر حسینی ہوتا ہے، توجہ کیجیے گا، جو ظاہر حسینی ہوتا ہے، امام فرماتے ہیں اِنَّا فاطمہ بنت محمد تحضر لزبار ابن الحسین. جو ظاہر حسین کا ہوتا ہے تو جناب فاطمہ حاضر ہوتی ہے، پھر کیا کرتی ہے؟ فَتَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ، اور اس کے لیے استغفار کرتی ہے. یہ آپ کی عظمت ہے. اندازہ کیجئے کہ جس کے لیے فاطمہ استغفار کر رہی ہو تو کیا اس کے کانوں پر، اس کے شانوں پر کوئی گناہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اب آپ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ من مثلی، میرا مثل کون ہے. اب آپ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ من مثلی. تکبر اچھی چیز نہیں ہے، توجہ کیجیے گا، تکبر اچھی چیز نہیں ہے. فرشتے کے پر و بال چھین لیے گئے تھے تکبر کی وجہ سے، لیکن جب امام حسین اس دنیا میں آئے اپنے آپ کو مست کیا. حسین سے نہیں، حسین سے نہیں، جھولے سے مست کیا. اور جب پر و بال مل کر چلا ہے تو کہہ رہا ہے کہ من مثلی، میرا مثل کون ہے. تو ملائکہ کہتے ہیں تجھے اسی تکبر کی وجہ سے تیرے پر و بال چھین لیے گئے تھے، آج پھر تو تکبر کر رہا ہے. تو فرشتے نے کہا کل میرے پاس دلیل نہیں تھی، آج دلیل موجود ہے.
جس روزے کے قریب آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس نے ساتھ دیا ہے حسین اور پروردگار عالم اس سورہ ضحیٰ میں علماء سے پوچھا میں کہوں گا کہ کبھی اس اینگل سے سورہ ضحیٰ کی تلاوت کیجئے گا کہ یہ سورہ ضحیٰ فضیلت ابو طالب کو بیان کر رہی ہے. توجہ کیجئے گا, کیا بات ہے, فضیلت ابو طالب کو بیان کر رہی ہے, فضیلت مولا کائنات کو بیان کر رہی ہے, فضیلت فاطمہ کو بیان کر رہی ہے, فضیلت خدیجہ الکبریٰ کو بیان کر رہی ہے. اب دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں اس پہ روشنی ڈالوں, فقط پہلے تیسری آیت کہ ماں ودا کا رب ہوگا کہ تیرے رب نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا. توجہ کیجیے گا, جملے کو محفوظ کیجیے گا. پروردگار ہے کسی غیر معصوم کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا. کیا بات ہے, خدا کسی غیر معصوم کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہتا. توجہ کیجیے گا, زیادہ آیتیں نہیں, 2-3 آیتیں پڑھ رہا ہوں. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون سے. کس نے نجات دی تھی؟ خدا نے دی تھی. بولے علماء کرام, کس نے نجات دی تھی؟ خدا نے یا موسیٰ نے نجات دی تھی؟ آل فرعون سے دلوائی تھی نجات. بھائی موسیٰ نے نجات دلوائی تھی آل فرعون سے. خدا کیا کہہ رہا ہے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ, کہ ہم نے تم کو نجات دی آل فرعون سے. تو پتا چلا کہ معصوم کے فعل کو خدا اپنا فعل کہہ رہا ہے. ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ, اے محمد جس نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے تیری بیعت نہیں کی, میری بیعت کی ہے. یہ تیری بیعت نہیں ہو رہی, یہ مجھ خدا کی بیعت ہو رہی ہے. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما, یہ کنکریت تو نہیں مار رہا, میں مار رہا ہوں. وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی, یہ تو نہیں بول رہا, میں بول رہا ہوں. تو پتا چلا معصوم کے فعل کو خدا اپنا فعل کہتا ہے. اب عصمت ابو طالب کو قرآن سے جانیے کہ پروردگار عالم ابو طالب کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ علم یجد کا یتیمن فآوی. نہیں کہتا. اب پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے محمد تجھے یقین پایا, پرورش ہم نے کی. تو پرورش محمد کی کس نے کی تھی؟ ابو طالب نے کی تھی. اب جس کی گود کو خدا اپنی گود کہہ لے, ساتھ ساتھ ابو طالب رہے. اور ایسا نہیں کہ مجھے نہیں پتا, توجہ کیجیے گا, مجھے نہیں پتا. محمد کے اعضاء میں سے پروردگار عالم نے قرآن میں 2 اعضاء کو چن لیا. توجہ کیجیے گا, پروردگار عالم نے اعضاء محمد میں سے خصوصاً 2 اعضاء کو انتخاب کر لیا. کہا یہ کنکریاں تو نے نہیں ماری, میں نے ماری ہے. کہ تیرے ہاتھ میں بیعت نہیں ہو رہی, میرے ہاتھ میں بیعت ہو رہی ہے. کہ تو نہیں بول رہا ہے, یہ میں بول رہا ہوں. خدایا تو نے محمد کا ہاتھ انتخاب کیا یا محمد کی زبان کو انتخاب کیا. وجہ کیا ہے؟ کہ اے طالب علم غدیر خون کے میدان میں آ جانا جب رسول کے ہاتھوں پر علی ہوں گے اور جواب من کنت مولا فہذا.
تنہا نہیں چھوڑا. اب ساتھ ساتھ جہاں بھی رہے ابو طالب رہے. توجہ کیجیے گا, ابو طالب ساتھ ساتھ رہے, لیکن رسول کے ساتھ رہنے کے لوگوں نے یہ کہا کہ ابو طالب نے کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا. توجہ کیجیے گا, ابو طالب نے نعوذ باللہ من ذالک کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا. ایسا نہیں کہ قرآن میں حضرت ابراہیم کی ایک دعا ہے. توجہ کیجیے گا, جملے کو قدر کیجیے گا. جناب ابراہیم کی ایک دعا ہے, وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, کہ پروردگار ہے. توجہ کیجیے گا علماء کرام, وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اے پروردگار عالم مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھنا. توجہ کیجیے گا, وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, کہ پروردگار عالم مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھنا. کون ابراہیم؟ انہو کانا صدیقا نبیا. کون ابراہیم؟ انہو کانا صدیقا نبیا, یہ صدیق نبی ہے. توجہ کیجیے گا بھائی, یہ بھی صدیق ہے. علی صدیق نہیں ہے, صدیق اکبر ہے. توجہ کیجیے گا, علی صدیق نہیں ہے, صدیق اکبر ہے. اس صدیق نے بھی بت توڑے, اس صدیق اکبر نے بھی بت توڑے, لیکن دونوں کے توڑنے میں فرق ہے. جب صدیق نے بت توڑے, جب سب چلے گئے پھر توڑے, لیکن جب صدیق اکبر نے بت توڑے چھپ کے نہیں توڑے. لیکن فرق یہ بھی ہے کہ جب صدیق نے بت توڑے, ان کم وقتوں میں اتنی جرت ہو گئی, دوبارہ آ گئے. لیکن جب صدیق اکبر نے بت توڑے, ابراہیم کی دعا, اب میں بحث میں جانا نہیں چاہتا کہ صدیق کا معنی کیا, پھر کبھی صحیح کیا دعا ہے ابراہیم کی؟ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھنا. کون کہہ رہا ہے؟ صدیق نبی کہہ رہا ہے. اور یقیناً جب ابراہیم نے دعا کی ہے تو وہ دعا مستجاب بھی ہوگی. تو عزیزان گرامی, اب یہ کہا گیا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا. تو عزیزان گرامی توجہ کیجیے گا, پیغمبر کا نکاح کس نے پڑھایا؟ کس نے نکاح پڑھایا؟ ابو طالب نے. اب خطبے کے الفاظ ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ذہن میں رہے دعا, مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھنا. اب خطبہ نکاح کا پڑھ رہے ہیں ابو طالب. نعوذ باللہ من ذالک اگر کافر ہے, نعوذ باللہ من ذالک اگر کافر ہے, کس کا نکاح ہو رہا ہے؟ کائنات کے رسول کا. تو اب ابو طالب نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ الذی جعلنا من نسل ابراہیم, کہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھنا. نکاح کے وقت ابو طالب کہہ رہے ہیں اس خدا کی حمد جس نے مجھے نسل ابراہیم میں سے قرار دیا. مجھے نسل ابراہیم میں سے قرار دیا. تو عزیزان گرامی, اگر ابو طالب نے جب یہ کہا کہ مجھے نسل ابراہیم میں سے قرار دیا ہے, اور ابراہیم کی دعا یہ ہے کہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھنا, اگر یہ جھوٹ ہوتا, اگر یہ جھوٹ ہوتا تو محمد وہ ہے جس کو کافر بھی کہہ رہے ہیں, یہ صادق بھی ہے, امین بھی ہے. بے شک, بے شک, یہ صادق بھی ہے, امین بھی ہے. مصطفیٰ کا خاموش رہنا, مصطفیٰ کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابو طالب نسل ابراہیم میں سے ہے, اور جو نسل ابراہیم میں سے ہوتا ہے وہ بتوں کو پوجتا نہیں, بتوں کو توڑتا ہے. سلوات پڑھنا مل کر محمد والے. اب عجیب بات ہے, کہا ابو طالب نعوذ باللہ من ذالک کیا ہے؟ کافر ہے.
پاکستان جا کر جو ہے اذان سنیے کہ جو ٹی وی میں آتی ہے، اس کے بعد ایک دعا آتا ہے صلوات ابراہیمی آتا ہے، توجہ کیجیے گا، صلوات ابراہیمی آتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انکا حمید مجید۔ بھائی صلوات اور درود بھیجتے ہیں کس پر؟ محمد اور اس کی آل پر۔ بھائی محمد اور اس کی آل پر درود بھی بھیجتے ہیں اور ابراہیم کو اور ابو طالب کو کافر بھی کہتے ہیں۔ یہ کہاں سے ہے؟ اب ابو طالب وہ شخصیت ہے کہ جو دونوں کی ضرورت ہے، توجہ کیجیے گا، دونوں فرقوں کی ضرورت ہے۔ اگر ابو طالب نہ ہوتے تو ہمیں پہلا امام نہ ملتا، انہیں 14 خلیفہ نہ ملتا۔ اب جب تاریخ لکھنے والا، توجہ کیجیے گا، تاریخ لکھنے والا جب تاریخ لکھتا ہے، کچھ لکھے، سیرت جب لکھتا ہے، سمان حیات لکھتا ہے، کچھ لکھے یا نہ لکھے، دو چیزیں ضرورت لکھتا ہے کہ یہ شخص کب دنیا میں آیا اور کب اس دنیا سے گیا۔ جتنی بھی سمان حیات اٹھا کر دیکھیے، یہ دو چیزیں ضرور ملیں گی۔ بھائی اس ٹائم آئے اور اس وقت جو ہے دنیا سے چلے گئے۔ ہم سے جب پوچھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں 17 کو آئے تھے، 28 کو چلے گئے۔ جب ان سے پوچھتے ہیں کہ 12 کو آئے تھے، 12 ہے تو ہی چلے گئے۔ بھائی نہ آنے کی تاریخ کا پتہ، نہ جانے کی تاریخ کا پتہ، وجہ کیا ہے کہ ابو طالب کا دامن چھوڑا تو تاریخ ولادت بھول گئے، علی کا دامن چھوڑا تھا تو تاریخ شہادت بھول گئے۔ سلوات پڑھے گا دیکھ کر بس زیادہ آپ کا وقت نہ تو آخری بات یہ ابراہیم کی دعا تھی اور جناب ابو طالب متعلق بہت کچھ ہے بیان کرنے کے لیے، بیان نہیں کرنا۔ ایک دعا پیغمبر کی، توجہ کیجیے گا، ایک دعا پیغمبر کی، وجعل لی ما بدا کا ربوں کا، ذہن میں رکھے تیرے رب نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا، ساتھ ساتھ ابو طالب یا ساتھ ساتھ علی رہے۔ پیغمبر نے دعا کی وجعل لی من لدنکا سلطانا نصیرا، کہ خدایا تو اپنے پاس سے مجھے سلطان گرے نصیر گرے، اپنے پاس سے۔ موسیٰ کی دعا کیا تھی قبلہ؟ وجعل لی وزیرا من اہلی، میری اہل میں سے۔ موسیٰ نے اپنی اہل میں سے مانگا، مصطفیٰ نے اپنی اہل میں سے نہیں مانگا، تو من لدنکا اپنے پاس سے دے۔ تو عزیزو اب اپنے پاس سے محمد کو سلطان نصیر دیا یا نہیں؟ دیا یا نہیں دیا؟ توجہ کیجیے گا، جنگ ابو دجانہ کہتے ہیں آپ صحابی کا تذکرہ نہیں کرتے، سنیں صحابی کا تذکرہ، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کر رہے تھے، جنگ کرتے کرتے، توجہ کیجیے گا، جنگ کرتے کرتے ابو دجانہ کی تلوار ٹوٹی۔ جب ابو دجانہ کی تلوار ٹوٹی تو ابو دجانہ نے رسول سے کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ کے حبیب نے کیا کیا؟ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول ہم جیسا ہے، مجھے نہیں پتا رسول ہم جیسا کیسے ہو گیا، رسول نے کھجور کی ٹہنی کو اٹھایا، کھجور کی لکڑی کو اٹھایا اور ابو دجانہ کی طرف پھینکا اور کہا ابو دجانہ یہ لو اپنا اسلحہ۔ کیا دیا؟ کھجور کی لکڑی۔ جب ابو دجانہ کے ہاتھ میں پہنچی، لکڑی لکڑی نہ رہی، اپنی ماہیت تبدیل کر لی، تلوار بن گئی۔ تلوار بن گئی، توجہ کیجیے گا، وجعل من لدنک اپنے پاس سے دے۔ اسی جنگ میں میرے اور آپ کے مولا کی بھی تلوار ٹوٹی، میرے اور آپ کے مولا کی بھی تلوار ٹوٹی۔ علی نے کہا یا رسول اللہ
قصیدہ. بھئی جس نے سپاہی دیا اسلحہ کی وہی دے گا. جبرائیل قصیدہ پڑھتا ہوا آ گیا لا فتح الا علی لا سیفہ. یہ لا فتح یہ کوئی جوان نہیں ہے, توجہ کیجیے گا. یہ لا جو نفی کے لیے آتا ہے اور کس کی نفی کرتا ہے؟ زمانے ماضی کی, زمانے حال کی, زمانے استقبال کا نہیں. یہ لا جو ہے تینوں زمانوں کی نفی کرتا ہے. بھئی لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے خدا. یعنی تینوں زمانوں کا انکار کر دو. نہ ماضی میں کوئی خدا تھا, نہ حال میں کوئی خدا ہے, نہ استقبال میں کوئی خدا ہے. لا فتح بھی یہی ہے, نہ کوئی پہلے فتح تھا نہ اب کوئی فتح ہے. بس تین کا انکار کر دو تو علی سمجھ میں آ گیا. سلوات پڑھی گا مل کر محمد. بس آخری بات آپ کی رحمت کو تمام. یہ وہ ساتھی ہے کہ ماں بداغا تیرے رب نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا. یا ابو طالب صاحب تھے یا علی صاحب تھے. جب مسئلہ آیا بچوں کا, توجہ کیجیے گا آخری بات کر رہا ہوں. جب آیا بچوں کا مسئلہ کہ جب پیغمبر نکلتے, سنا آیا واقعہ آپ کا, پیغمبر نکلتے تھے بچے کنکریاں مارتے تھے, پتھر مارتے تھے, رسول کی پنڈلیاں زخمی ہو جاتی تھی. پیغمبر گھر آتے تھے. اب ابو طالب کو جب یہ پتا چلا کہ بچوں کا مسئلہ ہے تو بچہ ہی جائے, بچوں کا مسئلہ ہے بچہ ہی جائے. علی کو ساتھ کر دیا کہ اب تم ساتھ جاؤ رسول کے. ماں ودا کا رب ہوگا, تیرے رب نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا. یا ابو طالب صاحب تھے یا علی صاحب تھے. اب علی جب سنا ہے واقعہ, جب علی صاحب چلتے کھجور کھا رہے ہوتے تھے اور گٹھلی سنا ہوا ہے نا واقعہ, گٹھلی جیب میں رکھ لیتے تھے. جب کہیں سے پتھر آتا علی کیا کرتے, گٹھلی نکالتے مارتے. کسی کا ہاتھ ٹوٹتا, کسی کا پیر ٹوٹتا, کسی کی آنکھ ٹوٹتی, کوئی زخمی ہوتا. اب جب یہ کافر کے بچے, توجہ کیجیے جملے کو محفوظ کیجیے گا, جب یہ کافر کے بچے اپنے گھر جاتے کہ یہ کیا ہوا, کس نے مارا, کہ علی نے. کہ تمہیں کس نے مارا, کہ علی نے. تمہیں کس نے مارا, کہ علی نے. تمہیں کس نے مارا, کہ علی نے. تو پتا چلا ابو طالب کے لال علی کس کو علی کہتے ہیں, جو کافروں کے گھروں میں علی علی کروا دے اسے علی کہتے ہیں. علی مولا, علی مولا, نبی مولا, علی مولا, علی مولا. اب معترض نے اعتراض کیا, پر توجہ کیجیے گا, معترض نے اعتراض کیا کہ دیکھو یہ شیعہ کتنے دیوانے ہیں کہ علی گٹھلی مار رہے ہیں, کہتے ہیں کہ ہاتھ ٹوٹ گیا, پیر ٹوٹ گیا, آنکھ ٹوٹ گئی, کوئی خون, کسی کا خون نکلا. بھائی کیا گٹھلی مارنے سے کسی کا ہاتھ ٹوٹتا ہے؟ بتائیے, کیا گٹھلی مارنے سے کسی کا ہاتھ ٹوٹتا ہے, کسی کا پیر ٹوٹتا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ مجھ سے نہ پوچھو, قرآن سے پوچھو. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل. ابابیل کنکریاں لے کر آئی, ہاتھی بھوسا بن گئے. جب ابابیل کی کنکریوں سے ہاتھی بھوسا بن سکتے ہیں تو علی کے ہاتھ سے اٹھنے سے پیر بھی ٹوٹ سکتا ہے. ہاتھی آئے تھے خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے. خدا نے کیا لشکر بھیجا تھا, ابابیل کو بھیجا تھا. اسلحہ کیا تھا, کنکریاں تھی نا, چھوٹی چھوٹی. وہ بھی ہاتھی بھوسا بنے تھے یا نہیں بنے تھے؟ تو بس یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے, توجہ کیجیے گا, سنسکرت میں توجہ کیجیے گا جملے کو. ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کعبہ اور موجود کعبہ کے فضائل ایک ہیں. اور موجود کعبہ کے فضائل ایک ہیں. کعبے کا دشمن عذاب پتھر, موجود کعبہ کا دشمن
ماں بتا کر رب کا تیرے رب نے تجھے تنہا نہیں چھوڑا. جس طریقے سے پیغمبر کو اللہ نے تنہا نہیں چھوڑا، سکھائی دیا، اسی طریقے سے حسین کو بھی تنہا نہیں چھوڑا. حسین کو بھی تنہا نہیں چھوڑا. علی یہ کہہ رہے ہیں عقیل سے کہ بھئی عقیل کسی بہادر خاندان میں میری شادی کریں تاکہ ایک بہادر بیٹا اس دنیا میں آئے.